السلام علیکم۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس پہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا سائیکالوجی ٹیسٹ میں کہ اس سے پہلے آپ کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، جس کے بعد آپ کے بقایا تمام ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اسکریننگ ٹیسٹ سے مراد آپ کا وہی جو آن لائن ٹیسٹ میں ہوا تھا آئی کیو کی پریکٹس، آپ کا وہی اسکریننگ ٹیسٹ میں ایک معمولی سا ٹیسٹ ہوتا ہے آئی کیو کا، ایک جنرل ٹیسٹ، بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، آسان ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکل ہوتا ہے، تو وہ آپ کو پاس کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد آپ بقایا 4 دن آئی ایس ایس بی میں رہیں گے، ورنہ یو ول کم بیک ٹو یور ہومس۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے بعد آپ کو جی ٹی او ٹاسک کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا۔ جی ٹی او سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر، اس نے آپ کو گروپ میں لے کر بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کا ٹیم ورک کیسے ہے، اور کبھی آپ کو آپ کا جو گروپ ہے اسے لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی لیڈرشپ اسکلز کیسی ہیں۔ جی ٹی او ٹاسک 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں انڈور ٹاسک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور ٹاسک۔ آؤٹ ڈور ٹاسک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک باہر گراؤنڈ میں ٹاسک کروائے جائیں گے، جو بھی کروائے جائیں گے، لیکن انڈور ٹاسک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک روم میں بیٹھ کر جو بھی کام کرنا پڑے گا، ایک روم میں ہوگا، ایک ان سائڈ دی روم ہوگا، اسی لیے اسے انڈور ٹاسک کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ تو بات آپ کو معلوم ہو چکی کہ جی ٹی او ٹاسک 2 طرح کے ہوتے ہیں، انڈور اینڈ آؤٹ ڈور۔ تو آج ہم اس لیکچر میں انڈور ٹاسک کی بات کریں گے۔ انڈور ٹاسک میں 2 یا 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، جن میں گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکچر ہوتا ہے اور گروپ پلاننگ ہوتی ہے۔ گروپ ڈسکشن، پلاننگ اور اس کے بعد آپ کا لیکچر، یہ تینوں ہی بڑے اہم حصہ ہیں آئی ایس ایس بی کے۔ لیکچر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی ٹی او کا کہ وہ آپ کو 2 منٹ ایک ٹاپک دے گا، اس کو آپ کو بولے گا کہ 2 منٹ آپ کو روم سے باہر بھیج دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہے، آپ اس ٹاپک پر اتنا مواد سوچ لیں کہ آپ 2 منٹ آ کر بول سکیں۔ وہ آپ کو اردو میں بات کرنی پڑے گی۔ تو ٹاپک کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں: کرونا وائرس کے پاکستان پر اثرات، کشمیر ایشو کے حوالے سے کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے، امریکہ اور ایران کے تعلقات پر کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے، پاک بھارت جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے، سی پیک کے متعلق کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، بجلی کے بحران کے مطابق کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو 2 منٹ سوچنا ہے اور اس کے بعد 2 منٹ میں آپ کو اپنا جو کنکلوژن ہے ٹاپک کا وہ آپ کو تو یہ ایک انڈور ٹاسک آپ کا ہو چکا۔ اس کے بعد آپ کو گروپ ڈسکشن کے لیے ٹاپک دیا جائے گا۔ تو گروپ ڈسکشن میں آپ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ انگلش میں ڈسکشن کرنا چاہیں گے یا اردو میں۔ تو وہ آپ پر ہے کہ آپ اردو میں ہی ڈسکشن کرنا چاہیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے تقریباً ساتھی اردو میں ہی ڈسکشن کرنا چاہیں گے۔ تو اردو ڈسکشن کے لیے بھی آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ڈسکشن آپس میں کرنی ہے، جی ٹی او سے ڈسکشن نہیں کرنی۔ تو آپ کا جو کنسنٹریٹ ہے، آپ کی کنسنٹریشن ہے، آپ کی جو ذہنیت ہے وہ کینڈیڈیٹس پہ ہو جو وہاں پر آئی ایس ایس بی کے لڑکے بیٹھے ہیں۔ آپ کا جو دھیان ہے، آپ کی کنسنٹریشن ہے، آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ انہی لڑکوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا جی ٹی او کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوگا گروپ ڈسکشن میں۔ تو گروپ ڈسکشن میں آپ کو ایک ٹاپک بتا دیا جائے گا جس پر ایک بہت ہی اچھی طرح کی بحث ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کشمیر ایشو جنگ کے بعد حل ہوگا یا اس کے لیے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، تو کچھ ساتھی ہوں گے جو ٹیبل ٹاک کا ساتھ دیں گے، کچھ ساتھی ہوں گے جو جنگ کا ساتھ دیں گے۔ تو اپ ٹو یو کہ آپ اسے کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو، یا آپ کا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک کس طرح کا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے باہر سے مشینریز خریدنی چاہیے یا کالا باغ ڈیم کو بنانا چاہیے۔ تو آپ کالا باغ ڈیم کا ساتھ دیتے ہیں یا باہر کے ممالک سے مشینری منگوانے کا ساتھ دیں گے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنے ٹاپک کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اگر ٹاپک آپ کو اس طرح کا بھی مل سکتا ہے گروپ ڈسکشنز کا کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے یا آمریت جمہوریت سے بہتر ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ جمہوریت بہتر ہے، کچھ کے خیال میں ہوگا آمریت بہتر ہے، تو یقیناً آپ اپنے ٹاپک کو کم بولنا ہے لیکن اچھا بولنا ہے، سوچ کر بولیں، ود دی پروف بولیں، جس کی ماضی میں کوئی نہ کوئی مثال ہو کہ اس سے بہتری آئی ہے، آپ ایسی ہی بات بولیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کم بولیں لیکن اچھا بولیں، جی ٹی او پر افیکٹو ہو کہ ہاں یہ کام کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جائے گی گروپ پلاننگ۔
یہ آپ کے 2 ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے لیکچر اینڈ گروپ ڈسکشن کے۔ اس کے بعد ایک گروپ پلاننگ، آپ کو ایک نقشہ ٹیبل کے اوپر دے دیا جائے گا، تو اس ٹیبل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ٹیبل کے اوپر چڑھ کر نہیں کھڑے ہو جانا، آپ نے ٹیبل سے تھوڑا سا دور کنسنٹریشن کے ساتھ جی ٹی او کی باتیں سن دے دیا جائے گا۔ تو اس ٹیبل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ٹیبل کے اوپر چڑھ کر نہیں کھڑے ہو جانا، آپ نے ٹیبل سے تھوڑا سا دور کنسنٹریشن کے ساتھ جی ٹی او کی باتیں سننی اور نظر آپ کے پلاننگ پر ہونی چاہیے، یعنی کہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے نظریں اس طرف اور کان جی ٹی او کی طرف ہونے چاہیے۔ تو جی ٹی او کی ہر بات آپ نے دھیان سے سننی ہے، کیونکہ اس کی ٹاکنگ اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ویری ریپڈلی۔ تو یعنی کہ آپ کو کچھ الفاظ سمجھ میں آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ اردو ہی بول رہا ہوگا لیکن اس کی سپیڈ اتنی ہوگی۔ تو آپ نے ہر بات کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ گروپ پلاننگ میں آپ کو اس طرح کا کچھ نقشہ دیا جائے گا جس میں جنگلات بھی ہوں گے، جس میں کچے راستے بھی ہوں گے، جس میں روڈ بھی دکھایا گیا ہوگا، جس میں ایئرپورٹ بھی ہوگا، جس میں ریلوے ٹریک بھی ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، ایک فیکٹری ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک فرضی نقشہ بتا دیتا ہوں کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور ہاسپٹل میں بندے پہنچانے، کچے راستے پر سپیڈ گاڑی کی اتنی ہوگی، پکے راستے پر اتنی ہوگی، ایئرپلین جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہاسپٹل تک پہنچتے اتنا ٹائم لیتا ہے۔ تو یہ آپ کی ساری سپیڈ بتا دی جائیں گی اور پھر شرائط رکھ دی جائیں گی کہ ایئرپلین پہ آپ ایک چکر میں اتنے بندے لے کے جا سکتے ہیں ہاسپٹل کی طرف، کچے راستے سے اگر گاڑی جائے تو اتنے بندے جائیں گے، پکے راستے سے اگر جائیں تو اتنے بندے جائیں گے۔ آپ کو سپیڈ بتا دی جائے گی کہ کتنے کلومیٹر میں کتنے گھنٹہ کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ ابھی 8 بجے ہیں اور 10 بجے تک آپ نے بندے سارے پہنچانے ہیں، اپنا پلان ریڈی کریں گے آپ کیا کریں گے۔ تو آپ کو اس طرح کے کچھ مسائل دے دیے جائیں گے۔ اس میں اگر آپ سے کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اٹس ناٹ یعنی کہ کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر چیز مکمل نہیں، درست چاہیے جتنی بھی ہو لیکن درست ہو۔ فاؤل سے پرہیز کریں، جس سے منع کیا جائے جی ٹی او کی طرف سے اس چیز سے پرہیز کریں، جو کہا جائے کہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہے ٹاسک میں وہی کی جائیں۔ اور پریزنس آف مائنڈ سب سے زیادہ قیمتی ہے اس آئی ایس ایس بی میں، جس کو آپ کو مظاہرہ لازمی کرنا پڑے گا پریزنس آف مائنڈ کا۔ اور اگلے لیکچر میں آپ کو آؤٹ ڈور ٹاسک کے بارے میں بتایا جائے گا، اور وہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم حصہ ہے آئی ایس ایس بی کا آؤٹ ڈور ٹاسک، اس کے متعلق بھی آپ کو معلومات دیں گے۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلے لیکچر بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر لیکچر اچھا لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔